آئے ہیں ہمارا بھائی ماہر ارشاد سیال صاحب سے تعزیت کرنے کے لیے آپ کا بھائی کی فوتگی پہ، آپ کا بردر ان لا کی فوتگی پہ، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے پورے خاندان کو وہ حوصلہ دے، وہ ہمت دے اس دکھ کو سہنے کے لیے. اور آپ کا بھائی تو فوت ہو چکا ہے، لیکن میں بھی آپ کا بھائی ہوں، ہم سب آپ کے بھائی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہمارا سفر ساتھ ہے ہر مشکل وقت میں، ہر دور میں. مظفر گھر کے عوام نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیا، اور آپ کو معلوم ہے کہ جو مشکل وقت میں آپ کے ساتھ دیتے ہیں، پھر آپ ان کو زندگی بھر یاد کرتے ہیں، اور ان کے احسان جو ہے وہ کبھی نہیں بھول سکتے. مجھے معلوم ہے کہ یہاں کے عوام نے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ دیا، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ دیا، اور جب بھی میں آپ کے پاس آیا ہوں تو آپ نے مجھے بھی مایوس نہیں کیا ہے. چاہے وہ 2018 کے الیکشن میں ہم آپ کے پاس آئے تھے، اور اس دور میں اور ان حالات میں پورا ریاست کے زور کے باوجود مظفر گڑھ کے عوام نے ہمیں 3 نیشنل اسمبلی کے امیدوار منتخب کروا کے جتوا کے نیشنل اسمبلی میں بھیجے تھے. اور امید ہے کہ آنے والے الیکشن میں مظفر گڑھ ہمیں 5 امیدوار جتوا کے انشاءاللہ تعالی نیشنل اسمبلی کے ممبرز بنوائیں گے. ہمارا رشتہ ویسے مائک کے بڑے مسئلے ہیں جنوبی پنجاب میں. ہمارا رشتہ تو کوئی صرف سیاسی تو نہیں ہے، ہم تو 3 نسلوں سے ساتھ چلتے آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آگے بھی چلتے رہیں گے. ہم نے ہر مشکل دور کا ساتھ مل کے مقابلہ کیا، چاہے وہ عامر ضیاء کا دور ہو، چاہے وہ عامر مشرف کا دور ہو، چاہے وہ سلیکٹڈ دور ہو. ہر دفعہ ہم نے مل کر ان مسائل کا سامنا کیا ہے. اور جب ہم نے عمران کی حکومت کے خلاف، سلیکٹڈ حکومت کے خلاف تحریک چلائے تھے، تو اس وقت بھی مظفر گڑھ کے عوام نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیا، پاکستان پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ میں ساتھ دیا، ہمارے ساتھ اسلام آباد تک پہنچے. اور آپ کی ساتھ کی وجہ سے ہم کامیاب ہوئے. وہ جو سب سمجھتے تھے کہ ناممکن تھا، ہم نے ناممکن کو ممکن بنا دیا تھا. اور اس ناجائز، نااہل، نالائق وزیر اعظم کو جو آپ پہ مسلط کیا گیا تھا، جو پاکستان پہ مسلط کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے پاکستان میں نہ صرف معاشی بحران، جمہوری آئینی بحران، مگر خارجہ سطح پہ خارجہ بحران بھی پیدا کیا گیا تھا. آج پاکستان کے مسائل بہت زیادہ ہیں. میں تو بائی روڈ سفر کرتے آ رہا ہوں، اور جگہ جگہ پاکستان کے شہری سے ملتا آ رہا ہوں، اور شکلیں پہ لکھا ہوا ہے، ان کی شکلیں پہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کے عوام پریشان ہیں، پاکستان کے عوام تکلیف میں ہے، مصیبت میں ہے، پریشانی ہے. کہ مہنگائی تو تاریخی سطح پہ پہنچ چکا ہے، غربت اور بے روزگاری تاریخی سطح پہ پہنچ چکا ہے. وہ پریشان ہیں کہ بجلی کا بل پورا کیسے ہوگا، وہ پریشان ہیں کہ بچے کو
ہم سکول کیسے بیچیں گے, فیس کیسے ادا کریں گے, بزرگوں کا علاج کیسے کروائیں گے, کھانے پینے کے اشیاء کا جو بل ہے وہ پورا کیسے کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام مسائل, خاص طور پہ جو معاشی مسائل ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کے عوام پریشان, پسماندہ طبقات پریشان, مزدور کسان پریشان, سفید پوش طبقہ پریشان, چھوٹا تاجر بھی سارے پریشان, سب کے سب پریشان تو ہے, مگر اس پریشانی کا, اس معاشی بحران کا حل کیا ہے؟ حل تو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے منشور میں موجود ہے. حل تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے منشور میں موجود ہے. انہوں نے ہمیں کیا سکھایا؟ قائد عوام نے ہمیں یہ سکھایا, شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ہمیں یہ سکھایا کہ آپ جب عوام کے ساتھ دیتے ہو, عوام کو معاشی طور پہ مضبوط بنا دیتے ہو, تو پاکستان کے معیشت کھڑا ہو سکتا ہے. یہی تو بنیادی فرق ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا سیاسی فلسفہ نظریہ میں اور تمام باقی سیاسی جماعتوں کے سوچ میں فرق, جو فرق ہے کہ وہ اشرافیہ کو فائدہ پہنچاتے ہیں, سرمایہ دار کو فائدہ پہنچاتے ہیں, بزنس بڑے بڑے ٹائکونز کو فائدہ پہنچا کے سمجھتے ہیں کہ یہی طریقہ ہے کہ پاکستان کے آپ معاشی صورتحال کو بہتر کر سکتے ہیں. ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ آپ امیر کو مزید امیر بنائیں گے تو ان کے پاس زیادہ پیسہ ہوگا, وہ زیادہ لوگوں کو روزگار دلوائیں گے. ہمارا سوچ یہ ہے کہ آپ کسان کو امیر بنائیں, آپ مزدور کو, محنت کش کو ان کا جیب میں پیسہ دلوائیں. جب آپ عام طبقات کو, عام آدمی کو معاشی طور پہ مضبوط کرتے ہیں تو پورا کا پورا معیشت اٹھ کے چلتا ہے. یہی تو وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سوچ ہے کہ اس کے بجائے کہ جو سبسڈیز ہم دیتے ہیں, جو سپورٹ ہم دیتے ہیں, بڑے بڑے سرمایہ کاروں کو دینے کے بجائے, بڑے لوگوں کو دینے کے بجائے ہم عام آدمی کو یہ سہولت فراہم کرے. چاہے وہ ٹیکس ایمنسٹی ہو تو آپ کے لیے نہیں ہے, وہ تو بڑے بڑے ریل اسٹیٹ ٹائکونز کے لیے ٹیکس ایمنسٹی ہے. اگر سبسڈی بھی ہے, چاہے وہ فرٹیلائزر پہ ہو تو وہ فرٹیلائزر کا سبسڈی, فرٹیلائزر کا جو انڈسٹری ہے وہ چلانے والے ان کو ملتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جیسے پاکستان پیپلز پارٹی نے بینظیر انکم سپورٹ دلوایا اور بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو ہم نے اس ملک کے غریب ترین عورتوں کو مالی مدد پہنچائے, تو ایسے ہم کسان کارڈ کیوں نہیں دلوا سکتے ہیں جس سے وہ جو سبسڈی ہم دیتے ہیں وہ سیدھا مڈل مین کو کاٹ کے, بڑے انڈسٹریلسٹ کو کاٹ کے سیدھا ہم کسانوں کو پہنچائے. خاص طور پہ جو چھوٹا زمیندار ہو اس کو ڈائریکٹ اپنا, چاہے وہ اپنا فرٹیلائزر کا سبسڈی ہو, جیسے ہمارا سی ایم سندھ تو یہاں بیٹھا ہے, ہم نے تو سیٹ کے لیے بھی سبسڈی دیا, پتہ نہیں کس کن چیزوں پہ سبسڈی دیا. تو ہم تو بی بی شہید کا فلسفی کو, صدر زرداری کا فلسفی کو آگے لے کے انشاءاللہ تعالی اس ملک کو معاشی مشکلات سے نکالیں گے. قائد عوام نے بھی جو مزدوروں کو طاقتور بنایا, جو لیبر کو طاقتور بنایا, افسوس کے ساتھ ہمارا جو محنت کش طبقہ ہے, ہمارا جو مزدوروں کو طبقہ ہے, وہ کافی عرصے سے لاوارث ہے. ان کو ہمیں سپورٹ کرنا پڑے گا. ان کے جو مل کے مالک ہوتے ہیں یا جو انڈسٹریل کے مالک ہوتے ہیں ان کے پاس تو بہت سپورٹ ہے. مجھ سے ملنا چاہے مجھ سے مل سکتے ہیں, کسی اور سے ملنا چاہتے ہیں, طاقتور لوگوں سے ملنا چاہتے ہیں, ان کے پاس ان کا پہنچ ہے. جو عام آدمی ہے ان کا پہنچ نہیں ہے. ان کا آواز پیپلز پارٹی ہے. پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جو کم از کم تنخواہ میں اضافہ کرتا ہے, جو سرکاری لوگوں کی تنخواہ میں اضافہ کرتے ہیں, جو لیبرر کو, مزدوروں کو صحت کا سہولت, انشورنس کی سہولت, جو ایجوکیشن ان کے بچے کی سہولت ماضی میں فراہم کرتے تھے. اور اگلی بار انشاءاللہ تعالی ہم مزدوروں کو وہ سپورٹ فراہم کریں گے کہ اگر آپ مزدور ہو,
آپ اپنے تنخواہ سے مزدور کارڈ کے پروگرام میں ایک چھوٹا حصہ ڈالتے رہیں گے اور آپ کو وہ تمام فائدہ جو لیبررز کو مل سکتے ہیں وہ سیلف امپلائڈ مزدوروں کو بھی ملیں گے، وہ ذرائع مزدوروں کو بھی ملیں گے، اور وہ اس طریقے سے جو قائد عوام نے مزدوروں کے لیے اور محنت کشوں کے لیے ایک سپورٹ فراہم کیا تھا، اس سپورٹ کو ہم ایکسٹینڈ کریں گے انشاءاللہ تعالی ان لوگوں کو جو پرائیویٹ سیکٹر پہ بھی کام کرتے ہیں، جو زمینوں پہ بھی کام کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کا تاریخ ہے، آپ کا تاریخ ہے کہ آپ نے ہمیشہ جو بات کیا ہے وہ پورا کر کے دکھایا۔ جب صدر زرداری نے حکومت سنبھالا 2008 میں، آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان میں چینی کا بحران تھا، چاول کا بحران تھا، گندم کا بحران تھا، تمام چیزیں ہم باہر سے منگواتے تھے، اور ایک سال کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے ہم نے نہ صرف اپنا ضرورت پورا کر دیا، مگر چاہے وہ چاول ہو، چاہے وہ گندم ہو، چاہے وہ چینی ہو، امپورٹ کرنے کے بجائے ہم ایکسپورٹ کر رہے تھے۔ یہ اس لیے ہمیں معلوم ہے کہ یہ ممکن ہے، اس لیے ہم نے پہلے یہ کر کے دکھایا ہے۔ کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان، اگر ہم اپنے کسانوں کو مضبوط کرتے ہیں، کسان خوشحال ہوگا تو پاکستان خوشحال ہوگا، اور اگر آپ میرے ساتھ ہوں گے، آپ اپنا نمائندگی کریں گے، آپ میرے ساتھ نیشنل اسمبلی میں ہوں گے، تب اس قسم کے ایشوز کو اٹھا سکیں گے۔ میں جانتا ہوں کہ مشکلات ہیں، بہت زیادہ مشکلات ہیں، مگر میرا خیال میں جو ان مسائل کے حل ہیں وہ بھی ہمارے پاس موجود ہیں، وہ ہمارا منشور میں موجود ہے، ہمارے بڑوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے، اور ہمارا بڑوں کا ایک تعلق تھا مظفر کے عوام کے ساتھ۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو 27 دسمبر پہ شہید ہوئی، تو 25 دسمبر کو شہید محترمہ بینظیر بھٹو مظفر گھر میں آپ کے ساتھ موجود تھی، اور یہاں آپ سے وعدہ کیا گیا تھا کہ ایک برج بنایا جائے گا، اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے جاتے ہوئے گیلانی صاحب کو کہا کہ گیلانی صاحب اگر میں وزیر اعظم بنتی ہوں تو مجھے یاد دلوائیں کہ میں نے یہ برج بنانا ہے۔ تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو شہید ہوا، مگر مجھے خوشی محسوس ہو رہا تھا جب میں یہاں ملتان سے سفر کر رہا تھا اور ہیڈ محمد والا پل پہ سفر کر رہا تھا، تو مجھے خوشی محسوس ہو رہا تھا کہ جو بی بی شہید کے وعدے تھے، پاکستان پیپلز پارٹی نے ان وعدے کو صدر زرداری کے گیلانی صاحب کے وزارت عظمیٰ میں وہ وعدے پورے کیے۔ اب ان کے چاہے وہ آپ کے سوئی گیس اور بجلی کے مسئلے ہوں، آپ کا جو یہ پکا کیا گیا مظفر بائی پاس مظفر بائی پاس کا میں بعد میں آ رہا ہوں، میں کنال کا ذکر کر رہا تھا سیاست، جو ہنا ربانی کھر صاحبہ نے وزیر اعظم گیلانی صاحب سے جب ریکویسٹ کیا کہ اس کو پکا کیا جائے اور اس کا فائدہ عام آدمی کو، کسانوں کو ہوا ہے، یہی فلسفی ہم نے سندھ میں اپنایا ہے، اور سندھ کے جو کنال ہیں ان کا ہم نے تاریخ میں اتنا ان کا وہ پکا نہیں ہوئے ہیں جتنا پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے کروائے ہیں۔ اس سے ہمیں ذرائع معیشت کو بھی فائدہ پہنچایا گیا اور پانی بھی بچ سکا، جو کہ ہمارے لیے پاکستان جیسے ملک کے لیے بہت ضروری تھا۔ ساتھ ساتھ آپ کا جو ادھر ہاسپٹل بنا، جب وزیر اعظم گیلانی صاحب اور ترکیے کے جو صدر یا وزیر اعظم تھا اس وقت مجھے ایردوغان، طیب ایردوغان صاحب سیلاب کے دوران ادھر آئے تھے، تو جو ٹرکی ہاسپٹل مجھے بتایا گیا ہے ادھر جو مظفر گڑھ میں ہے، وہ بھی یہاں کے عوام کو سہولت فراہم کر رہے ہیں۔
تو یہ جو خدمت کا سفر ہے اس کو ہمیں آگے لے کے جانا پڑے گا، اور انشاءاللہ تعالی یہ آپ کی باری ہے، یہاں آپ کے لیے ایک موقع ہے، 3 الیکشنز ہم ساتھ مل کے لڑے ہیں، انشاءاللہ تعالی یہ جو الیکشن ہے اس میں آپ کی جیت ہوگی، پیپلز پارٹی کی جیت ہوگی، جی ایل اے کی جیت ہوگی، تاکہ ہم وہ عوامی راج قائم کر سکے جس سے ہمارا ریاست، ہمارا حکومت عوام کی خدمت کرے، عام طبقہ کی خدمت کرے۔ وہ گنجائش موجود ہے کہ جس طریقے سے ماضی میں آپ نے وہ اس قسم کے انقلابی منصوبے شروع کیے جس کا فائدہ صرف اور صرف پاکستان کے غریب عوام کو ہوا ہے، اس طریقے سے اس معاشی بحران میں آپ کے پاس نہ صرف منشور موجود ہے، آپ کا تاریخ یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ کام آپ کر کے دکھاتے ہیں۔ تو میرا درخواست ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن سے، پاکستان پیپلز پارٹی کے عہدیدار سے، پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندے سے کہ آپ عوامی لوگ ہیں، آپ نے کبھی عوام سے نہیں ڈرے ہیں، الیکشن کا مقابلہ سے نہیں ڈرے ہیں، عوام سے آپ نے کبھی اپنا منہ نہیں چھپایا ہے۔ ہم اپنا تاریخ پہ فخر کرتے ہیں، ہم تیار ہیں اپنا کارکردگی عوام کے سامنے پیش کرنے کے لیے، اپنا منشور عوام کے سامنے پیش کرنے کے لیے۔ تو آپ دیر نہ کریں، آپ دیر نہ کریں اور آپ اپنا کام تو شروع کر لیں۔ گھر گھر ہم نے پہنچنا ہے، لوگوں کو سمجھانا ہے کہ جو آپ کی جماعت کے خلاف کردار کشی کیا گیا پچھلے کافی دیر سے، جو کردار کشی کیا گیا وہ اس لیے کیا گیا تاکہ ہم پہ یہ سلیکٹڈ حکومتیں مسلط کر سکتے۔ اب انشاءاللہ تعالی اس جماعت کو جس نے مئی 9 پہ ادارے پہ حملے کیے، عوام اور ادارے کے درمیان ایک گیپ کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے، اور ان کو ہروانا، ان کو شکست دلوانا کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ مقابلہ کر کے ہروائے ان کو الیکشنز میں۔ اور میں اپنے پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں پہ بھروسہ کرتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ وہ مقابلہ کرنے جاتے ہیں، جبکہ ہاتھ پاؤں ان کے نہیں باندھے جاتے ہیں تو وہ مقابلہ کر کے جیت بھی جاتے ہیں۔ ہم نے یہ ثابت کر دیا ہے اس دور میں، آپ نے یہ ثابت کر دیا تھا جب پورا ریاست تلا ہوا تھا کہ انہوں نے خان صاحب کو جتوانا تھا، تو میرے مظفر گڑھ کے امیدواروں نے پورا ریاست کی طاقت کو شکست دلواتے ہوئے اپنے سیٹس نکالے تھے۔ تو اب کس چیز کا خوف ہے؟ انشاءاللہ تعالی اس بار بھی ہم ماضی سے بہتر پرفارم کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں جب پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت آپ کی مدد سے، آپ کا دعاؤں کی وجہ سے، آپ کی ساتھ کی وجہ سے ایک بار پھر انشاءاللہ تعالی ہم بنا کے رہیں گے اور عوام کا خدمت کریں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، سیال صاحب کا بہت شکریہ۔ سریک کی صبح اور جو مجھ سے بات رہ گیا، یہ جو کام 2008 کی حکومت میں شروع ہوا تھا صوبہ کے سلسلے میں، انفارچونیٹلی پچھلے 15 سال میں بارہ وہ کوشش ناکام رہا۔ اس دفعہ انشاءاللہ تعالی آپ مجھے اتنے نمائندے دیں گے، آپ مجھے اتنا اسٹرینتھ دیں گے کہ میں نہ صرف اس ایشو کو اٹھا سکوں مگر آپ کو اپنا صوبہ بنا کے آپ کے پاس واپس آ سکوں۔ آپ کا شکریہ۔ اگر میڈیا کے دوستوں نے سوال نہیں پوچھنے ہیں تو پھر اب آگے جاتے ہیں۔ اچھا اتنا دور آنے دیں، میں کیسے میں سن نہیں سکوں گا۔ ادھر آ گیا
इधर इधर थोड़ा थोड़ा बारी बारी शकील आप इनको हटा दें, कर्नल बाबर आपका फौज को हटा दें। बहुत बिल्कुल बहुत आप देखेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो इस्तीफ़ा का मंशूर है उसमें बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स होंगे जो कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरह इनकलाबी प्रोग्राम्स होंगे। मैं उस वक्त से पहले आपसे पूरा जो तमाम पॉइंट्स है उसमें वो तो अभी शेयर नहीं करना चाहूँगा। आप इंतज़ार करें, इंशाअल्लाह ताला हम आपको एक अवाम दोस्त मंशूर बना के देंगे। अच्छा, बिलावल भुट्टो पीडीएम की हुकूमत में बिलावल भुट्टो एक फोन पर वज़ीर खारजा बन गए और अब जो है लेवल प्लेइंग फील्डिंग की बात कर रहे हैं। तब्दीली की क्या वजह है? एक तो या तो आप उनके आंख का तारा थे और अब आप लेवल प्लेइंग फील्डिंग की बात कर रहे हैं, लेवल की बात कर रहे हैं। आप जो सवाल करेंगे ना वो उस सवाल का जवाब मैं दूंगा। अगर आप मुझे वज़ीर खारजा के मुताबिक सवाल करेंगे तो मैं उसका जवाब दूंगा। आप लेवल प्लेइंग फील्ड सवाल पूछेंगे उसका जवाब दूंगा। मुझसे सवाल किया गया सखर में, मैंने उसका सवाल का जवाब दिया गया। इलेक्शन के बारे में कल ही इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का CEC बैठेगा और हम अपना स्ट्रैटेजी बनाएंगे। मेरा ख्याल में इलेक्शंस होने चाहिए, जल्द से जल्द होने चाहिए। बड़े अजीब बात है कि एक जमात जो है वो खुद तो इलेक्शन डेट ऐलान कर रही है। वो कह रहे हैं कि फरवरी में इलेक्शन है ना। अब मुझे नहीं पता कि इलेक्शंस हैं, आपको नहीं पता कि इलेक्शंस कब है, इलेक्शन कमिश्नर साहब को नहीं पता कि इलेक्शंस कब है, मगर उस जमात को पहले से पता है कि इलेक्शन डेट क्या है। तो मैं फिर अगर लेवल प्लेइंग की फील्ड का बात ना करूं तो क्या करूं? फारूक से मेरा एक सवाल है आपसे सर। बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं कि पीपल्स पार्टी ने मुजफ्फरगढ़ में और पूरे पंजाब में बड़ी तरक्की की है, लेकिन ये बताइएगा कि जो आवाम अब जब तक इलेक्शन नहीं होते ये वोट के बारे बिल्कुल निढाल हो चुके हैं, इसका भी कोई हल है आपके पास? क्योंकि आप इसी पीडीएम का एक हिस्सा भी रहे हैं। तो पीडीएम का हिस्सा तो हम बहुत पहले रहे थे और फिर इसलिए कि हम इस्तीफ़ा नहीं दे रहे थे या पता नहीं क्या हो रहा था हमारा ऑपोजिशन के दौरान, तो हमें शो कॉज नोटिस दिया गया और पीडीएम से आउट हुआ। तो तब से हम पीपल्स पार्टी और पीडीएम का अलायंस के तहत जो है हमने हुकूमत संभाला था। पीडीएम और पीपल्स पार्टी हुकूमत में साथ थे, मिलके हमने बहुत काम करने की कोशिश किए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने वजारतें के जवाबदेह हैं। पीडीएम और पीडीएम के सरबरा पीडीएम के जो वजारतें हैं वो जवाबदेह हैं। आई कांट हियर, सॉरी। आजकल वो टीवी पे बैठ के जो प्लूरल वाले हैं वो यही जमा कराते हैं कि जनाब पीपल पार्टी में हमारे साथ है, हमारा केंद्र को वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, वो भी हमारे साथ है। बिल्कुल हम साथ हैं, आपका तजुर्बा ये विकट बिल्कुल। नहीं, मेरा ख़ास तौर पे लोग सियासत में मेरा ख्याल में पाकिस्तान के मसाइल ऐसे हैं, पाकिस्तान के मसाइल ऐसे हैं कि कोई एक जमात ये नहीं कह सकते कि वो अकेले सारी चीज़ें को संभालेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ख्याल है कि आपको सबको साथ लेके जाना पड़ेगा, आपको सबको इंगेज करना पड़ेगा। इसलिए मसाइल इतने संगीन हैं कि यूनिटी के साथ आप के बगैर आप इन मसाइल के हल नहीं निकाल सकते। अफसोस के साथ ख़ास तौर पे यहाँ पंजाब में और मरकज़ी पंजाब में हमारा पॉलिटिक्स में इतना पोलराइजेशन हुआ है कि हम सियासी मुखालिफ के बजाय दुश्मन बन रहे हैं, ज़ाती दुश्मन बन रहे हैं, और इस तरीके से आप पाकिस्तान को पाकिस्तान के मसाइल से नहीं निकाल सकेंगे। हमें एक ऐसा इक्विलिब्रियम फिर से बनाना पड़ेगा जिससे तमाम सियासी जमातें अपने दायरे में अपने सियासत तो करते रहें, लेकिन हम मिल के मुल्क को इन मसाइल से निकाला जाए। ये नफ़रत की सियासत, ये तकसीम की सियासत, ये गालिम गलोच की सियासत, इसको हमें ख़त्म करना पड़ेगा, दफन करना पड़ेगा ताकि पाकिस्तान आगे बढ़े। आखिरी सवाल, अगर एक बंदा बोलेगा तो बड़ा आसानी होगा शाहीन साहब, अगर एक बंदा एक
آپ کوئی پلیز آپ فیصلہ کرو کہ کون سوال پوچھے. نہیں ایک منٹ شاہین صاحب ایک منٹ میں آپ کا ایک منٹ آپ ایک کر کے جرنلسٹ کا نام لے کے سوال پوچھے تاکہ یہ تھوڑا سا ہم آرگنائز کر کے یہ پریس کانفرنس. ایک منٹ آپ پوچھے نا, اگر آپ کو نہیں معلوم ہے شاہین صاحب میں کسی اور کو ذمہ داری دے سکتا ہوں. چلے سیال صاحب آپ ایسے آپ اس وقت 90 دن میں الیکشن کی بات کریں, جبکہ زرداری صاحب حلقہ بندیوں کی بات کریں, اس کے بعد الیکشن کی بات کریں, تو کیا یہ غیر نہیں اقدام؟ ایک تو پاکستان پیپلز پارٹی کا جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا پالیسی ہے اس پہ میں نے آپ کو بتایا وہ آئین کے مطابق ہمارا نقطۂ نظر ہیں. جہاں تک ڈیلیمیٹیشنز کی بات ہے وہ بھی میرا خیال یہ تھا کہ اگر ڈیلیمیٹیشنز ہونا تھا تو آپ ڈیلیمیٹیشنز کروا دیں, مگر اس لیے کہ آئین کہتا ہے کہ 90 دن میں, تو آپ وہ ڈیلیمیٹیشنز 90 دن میں کر دیں. سیٹس میں کوئی فرق بھی نہیں آ رہا ہے تو مشکل نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی ضد ہے یا کوئی وجہ ہے یا کوئی مجبوری ہے کہ اس کو آگے بھی لے کے جانا پڑے تو آگے لے کے, پھر میرے ہاتھ میں نہیں ہے, کسی اور کے ہاتھ میں, الیکشن کمیشن کے ہاتھ میں کہ ڈیٹ کب دیں. تو وہ ڈیٹ کیا ہے؟ ڈیٹ 90 ڈیز میں نہیں ہے. اگر میرا سی اجازت دیتے اور میں یہ مانتا بھی ہوں تو آپ مجھے بتائیں کہ 95 ڈیز میں, 100 ڈیز میں, 110 ڈیز میں, 120 ڈیز سے 10 سال کیا ارادہ ہے؟ ڈیٹ تو دو. فاروق ایک منٹ, فاروق راول صاحب آپ پی ڈی ایم کا بھی حصہ رہے, آئندہ جو الیکشن ہے پیپلز پارٹی وہ پنجاب اور قومی اسمبلی میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ جائے گی یا علیحدہ؟ ہم پی ڈی ایم کے ساتھ حکومت میں تھے اور ہم جہاں تک الیکشن کا اسٹریٹجی ہوگا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی فیصلہ کرے گا. میرا جو ذاتی خواہش ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا تیر ہر کانسٹیٹیوئنسی میں, بٹ پاکستان پیپلز پارٹی کا سی یہ فیصلہ کرے گا. آپ نے کر لیا, آپ نے گاؤں کامران بول چینل بول کے لب آزاد ہے تیرے. بول جلدی کر. 2024 میں کیا آپ الیکشن دیکھ رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی؟ کل ہمارا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میٹنگ ہے اور اس میں ہم اپنا پارٹی کا پالیسی اس کے بعد سامنے رکھیں گے. آئین کے مطابق جہاں تک میں تو صرف آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا ہوں, اتنا بڑا یونیورسٹی شاید نہیں ہے, مگر جو مجھے تھوڑا بہت ادھر سے پڑھنے کا جو مجھے سکھایا گیا ہے, ایک عام آدمی اگر آئین کو پڑھے تو صاف لکھا ہوا ہے کہ 90 دن. باقی بڑے لوگ ہیں وہ مجھے سمجھائیں گے کیسے 90 دن میں. عدنان اچھا بلال صاحب, پی ڈی ایم سے پہلے آپ نے ایک میثاق جمہوریت سائن کیا تھا نواز شریف. پی ڈی ایم میثاق جمہوریت میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. پہلے تو تھا, ہم نے چاہا کہ COD2 بھی بنے, ہم نے تو چاہا کہ پاکستان میں یہ ریکنسیلیشن. ہاں آپ لوگوں نے میثاق جمہوریت سائن کیا تھا, اس کے بعد جو پاکستان کی جو سیاست ہے اس میں کافی پھیلاؤ آ گیا تھا سیاسی طور پر, کافی بہتری آئی تھی. تو اب آپ کو نہیں لگتا جو ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل اقدامات کیے جا رہے ہیں, تو آپ کو نہیں لگتا کہ PTI کو بھی قومی دھاری میں لایا جائے, ان میں بھی ایک ٹیبل پہ بٹھایا جائے اور ایک نیا میثاق جمہوریت وقت؟ جہاں تک میں PTM کی بات ہے میں ان کے لیے بات نہیں کر سکتا. اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے کوشش تو کیا تھا کہ نیا COD ہو, نہیں ہو پایا. جہاں تک آپ کا سوال PTI کے حوالے سے ہیں, جو لوگ خود May 9 کے حملے میں انوالو تھے, جنہوں نے ہمارے ادارے پہ حملے کیے اپنے ذاتی مفاد کی وجہ سے, اپنے سازش کی وجہ سے, وہ بڑا سازش تھا, ایک دن پورا کا پورا کہانی سامنے آئے گا. تو ان سے تو ہمارے لیے بہت مشکل ہے جو خود اس میں انوالو تھے. جو نہیں تھے میرا خیال میں چاہے وہ PTI ہو چاہے وہ کوئی بھی سیاسی جماعت ہو, بالکل ان کو سیاست کے دائرے میں ہونا چاہیے, ہمارا اوور آل پولیٹیکل پروسیس کا حصہ ہونا چاہیے. ہم سب اس ملک میں رہتے ہیں, ہم سب جو بھی ہمارا سیاسی نقطہ نظر ہوگا فرق ہوگا, لیکن ہم سب اس ملک کے شہری ہیں, پاکستانی ہیں. اور قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے نعرہ دیا تھا کہ نہ میرا نہ تیرا, ہم سب کا پاکستان, اور وہ میرا اس الیکشن کا نعرہ ہوگا کہ ہم سب کا پاکستان.
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।